مکان نہیں مکین واجب العزت ہے، مکان نہیں مکین واجب العزت ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں ہرگز اپنے آپ کو آپ میں سے کسی سے بہتر نہیں سمجھتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں ہرگز اپنے آپ کو آپ میں سے کسی سے بہتر نہیں سمجھتا ہوں۔ ممکن ہے کہ میں آپ سب سے زیادہ گنہگار ہوں، یہ میرا حال ہے، اور یہ نعمت مجھے اللہ کے فضل اور اپنے بزرگوں کی برکت سے نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ان بزرگوں کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ میرے بزرگوں نے مجھے اجازت دے رکھی ہے کہ میں دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا نام لینا سکھاؤں۔ میں کسی کو نہیں بلاتا، جو پوچھتا ہے اسے بتلا دیتا ہوں۔ میں اپنے شیخ کی طرف سے وکالتاً اللہ کا نام بتلاتا ہوں۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ جن احباب کا مجھ سے تعلق ہے ان کی رہنمائی کروں، تاکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچنے کے لیے دروازہ محمدی سے گزرنے کی ضرورت ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ترجمہ، ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ بہت سے دوسرے احباب بھی آپ بیٹھتے ہیں، چشم روشن دل ماشاد۔ اصل میں میری ذمہ داری انہی احباب کے متعلق ہے جن میری ذمہ داری انہیں احباب کے متعلق ہے جن کا مجھ سے اللہ کرنے کا تعلق ہے۔ میرے احباب تشریف لے آتے ہیں، میں ان کی خدمت میں کچھ عرض کر دیتا ہوں تاکہ میں قیامت کے دن بری ذمہ ہو جاؤں۔ میرے جمعے کا خطبہ پہلے روزنامہ نوائے پاکستان لاہور میں چھپتا تھا، اب ہفتہ روزہ خدام الدین لاہور میں چھپتا ہے، بعد ازاں یہ کتابی صورت میں بھی چھپتا ہے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ نعمت غالباً مغربی پاکستان میں میرے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ انگریز مجھے دلی سے لایا تھا، میں اس زمانے میں صوف کی عربی ابا پہنا کرتا تھا، اوپر میری عربی ابا تھی اور اندر ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ مجھے دلی سے گرفتار کر کے پہلے شملہ کے حوالات میں رکھا گیا، پھر مجھے لاہور لائے تو خان بہادر عبدالعزیز CID والوں کے حکم سے نولکھا کے حوالات میں رکھا گیا۔ اس طرح کی بے سر و سامانی کے باوجود میں اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں کہ اس نے مجھے دین کی بہت خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اہلیان لاہور سے بھی خوش ہوں، ان کو اللہ نے میری آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر میں آج مر جاؤں تو میری تباہ شدہ چیزیں اتنی ہیں جن کی برکت سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دیں گے۔
میری آج کی تقریر کا عنوان ہے کہ مکان کا احترام نہیں ہوتا، مکین کے لحاظ سے اس کی عزت ہوتی ہے۔ مکان کا احترام نہیں ہوتا، اصل جو مکین ہے اس میں اس سے عزت اسی سے ہوتی ہے۔ اسلام کے سوا سب مکان کی صفائی کرتے ہیں، اسلام کے سوا سب مکان کی صفائی کرتے ہیں، اسلام مکین کی صفائی کرتا ہے۔ اسلام کے سوا سب مکان کی صفائی کرتے ہیں، اسلام مکین کی صفائی کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر مکان صاف ہو اور اس میں اژدہا یا کوئی بازاری رنڈی ڈیر لگا لے، کیا کسی کے نزدیک بھی اس مکان کی کوئی عزت ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کھجور کی چھڑیوں کی چھت تھی، کھجور کی شاخوں کی، کھجور کی چھڑیوں کی چھت تھی، اس کے باوجود اس کی کتنی عزت تھی۔ اگر مسجد خواہ کچی ہو، اس کے اندر کوئی اللہ کا بندہ ہے جس کی نظر کی میاں اثر ہے، تو اس کی ایک نظر پڑ جانے سے بیڑا پار ہو جائے گا، اور اس کی جوتیوں میں بیٹھنا دنیا دار کے لیے باعث فخر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ لہو رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ پہلے دل کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، اور پھر دلوں کو دیکھ کر پھر اللہ عمل کی قیمت لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پہلی نظر دلوں پر ہوتی ہے، اور پھر دلوں کو دیکھ کر پھر اللہ تعالیٰ اعمال کی قیمت لگاتے ہیں۔ یہ کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خلوص کا پیمانہ یہ ہمارے پاس نہیں، یہ اللہ میاں کے پاس ہے۔ اس لیے خلوص میں دعویٰ نہیں، دعا ہے۔ خلوص میں دعویٰ نہیں، دعا ہے۔ اپنے بارے میں دھڑکا اور دوسروں کے بارے میں حسن ظن، یہ سب اپنے نیک اعمال مخلص ہیں، لیکن اپنے بارے میں فکر ہے۔ خلوص میں دعویٰ نہیں، دعا ہے۔ اللہ سے مانگتے رہنا کہ اللہ مجھے اخلاص نصیب فرما، مجھے خلوص عطا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، یہ مانگتے رہنا ہے، اور ان کی بارگاہ میں خلوص کو مانگنا، دعا کرنا، اس کی فکر کرنا، طلب کرنا، انشاءاللہ یہ خلوص کے ملنے کی نشانی ہے۔ الحمدللہ خلوص میں دعویٰ نہیں، دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ خلوص نام ہے دل کے رخ کا اوپر ہونے کا، الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ قاعدہ پڑھانے میں کتنا خلوص ہے، بخاری شریف پڑھانے میں کتنا خلوص ہے، الحمدللہ راستے سے کانٹا ہٹانے میں کتنا خلوص، کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتلانے میں کتنا خلوص یاد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ابو داؤد شریف میں ہے ایک حدیث شریف گزری، باب الاذان میں ایک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چلا رہا، پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چلا رہا، نماز کا وقت ہوا تو وہاں پہاڑ کی چوٹی پر وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کوئی اور آدمی نہیں۔ اب بھی آپ نے عرب حضرات کو دیکھا ہوگا، بدو حضرات اونٹ چرا رہے ہوتے ہیں، بس وہیں نماز کا وقت ہو جائے تو بس اپنی نماز کے لیے نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چلا رہا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کوئی اور پاس آدمی نہیں، لیکن جہاں تک ہو سکا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی شکل بنا لی، پہلے وہیں کھڑے ہو کر اذان دی
اور پھر اقامت کہی اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ میاں بڑے خوش ہوتے ہیں اور اپنے فرشتوں کو فرماتے ہیں ضرور العبدی، یہ میرے بندے کو دیکھو، یہ مجھے کہاں یاد کر رہا ہے، میرے بندے کو دیکھو مجھے کہاں یاد کر رہا ہے۔ تو اللہ میاں خوش ہو کر فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، لگے رہے الحمدللہ ہر نیک عمل میں، بس اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشیوں کی مد نظر، بس یہ روح ہے ہر نیک عمل کی۔ اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے سندھی کے اشعار کا مطلب کیا دیتا ہوں۔ لڑکیاں ایک جگہ دن رات اکٹھی بیٹھتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سود کا سکیں۔ وہ دھاگا والا سوداگر اگر سود ہے، سوداگر سود خریدنے کے لیے آئے، جن کو ناز تھا کہ انہیں باریک آتا ہے ان کو چھوڑ کر چلے گئے، جن کو ڈر تھا کہ ہمارا کاتا ہوا کوئی پسند نہیں کرے گا ان کا کاتا ہوا خرید کر لے گئے۔ جسم مکان ہے اور اس کے اندر روح مکین ہے، جسم مکان ہے اور اس کے اندر روح مکین ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ روح کی تہذیب کرو، دنیا جسم کی تہذیب کرتی ہے۔ ہمارے نیک استاد فرمانے لگے یورپ والے حضرات یہ تہذیب یافتہ تو ہیں لیکن طہارت یافتہ نہیں یافتہ۔ تہذیب کہتے ہیں نا ظاہری صفائی کو، کہ یہ طہارت یافتہ تو ہے، یہ تہذیب یافتہ تو ہے، ایک ظاہری طور پر کچھ صفائی والا ہے لیکن طہارت نہیں ہے۔ طہارت وہ اللہ نے یعنی طہارت وہ اسلام کے نئے طریقوں میں رکھی جا رہی ہیں۔ بیچاروں کو تو سنجا کرنے کا پتہ ہی نہیں آتا، ہر گھنٹے ٹیشو پیپر والا وہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا سبھی نجاست پوری طرح کہاں صاف ہوتا ہے۔ اللہ اپنی اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے الحمدللہ، وہ ہمارے ایک سانس کو جنت کا سانس بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمایا اپنی بارگاہ میں۔ جسم مکان ہے اس کے اندر روح مکین ہے۔ اسلام کہتا ہے روح کی تہذیب کرو، دنیا جسم کی تہذیب کرتی ہے۔ اگر بال بکھرے ہوئے نہ ہوں بلکہ کنگھی پٹی کی ہوئی ہو، کپڑے صاف ہوں، بوٹ پالش شدہ ہو، دنیا کے نظر میں ایسا شخص مہذب ہے، گویا ان کے نزدیک عزت کا معیار دولت ہے۔ بھنگی کے پاس دولت ہے تو وہ ان کی نظر میں معزز ہے، کیونکہ وہ فرسٹ کلاس یا سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ لے کر گاڑی میں سفر کرتا ہے۔ ایک سید زیادہ ہے، سید کے پاس اگر دولت نہیں ہے تو وہ تھرڈ کلاس میں سفر کرے گا، وہ ان کی اصطلاح میں جنٹل مین نہیں ہے۔ اس مجلس سے ذکر کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جسم کے بجائے روح کی تعظیم کریں، اپنی روح کو پاک اور صاف کریں۔ اللہ والوں کی صحبت میں جاہل بھی مکین کی صفائی کو ترجیح دیتا ہے۔ مکین اس سلسلے میں حضرت نوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کے لنگر خانے میں کھجوروں کے آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کے لنگر خانے میں کھجوروں کے درخت تھے۔ داؤل کے بچے کچی کھجوریں توڑ کر کھاتے تھے۔ ایک دن ایک شخص نے ان کی شکایت کی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے فرمایا اللہ برائے ان بدماشوں کو پڑھ کر لاؤ، اللہ برائے ان بدماشوں کو پڑھ کر لاؤ کہ میں ان کو سزا دوں۔ وہ جاہل مطلق تھا مگر صحبت میں رنگ چڑھا ہوا تھا، بے صاف تھا، اس کی زبان سے نکلا کہ حضرت سب سے بڑا بدماش تو میں ہوں، حضرت سب سے بڑا بدماش تو میں ہوں۔ اس طرح اس نے حضرت کی طبیعت کا رخ پھیر دیا اور آپ خاموش ہو گئے۔ یہاں ایک معمولی کلرہ کو دیکھیے
کہ اس کا ترہ سر سکندر حیات جتنا ہوتا ہے، وہ مربع زمین کا مالک ہوتا ہے کہ گاؤں کے سب لوگ میرے ماتحت ہیں، جس کی بہو بیٹی کو چاہوں بلا لوں۔ یہ فرعونیت اور رعونت اس لیے ہے کہ مکین کی تہذیب نہیں کی، مکان کی کرتے ہیں۔ شیخ کامل مکین یعنی روح کو تعلیم یافتہ اور مہذب بناتا ہے تو اپنے عیوب نظر آنے لگتے ہیں، خوف خدا پیدا ہوتا ہے، کبر، حسد، عجب، جاہ طلبی، زر طلبی وغیرہ روحانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ساری دنیا چونکہ مکان کی صفائی کرتی ہے، اس لیے شیر، چیتے اور سانپ سے زیادہ درندگی پھیلی ہوئی ہے۔ 2 ایٹم بم سے 2.5 لاکھ جاپانی اڑا دیے، یہ درندگی نہیں تو اور کیا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے کہ ان سے لڑو جو تم سے لڑے، اور لڑائی میں زیادتی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ دیکھا آپ نے دشمنی میں بھی حد بندی دیکھا آپ نے کہ دشمنی میں بھی حد بندی کر دی گئی ہے۔ اسلام اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال اگر کوئی لڑنے کے لیے آئے تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ بیٹھ کر مار کھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہر شخص کا دل چاہتا ہے میرے کپڑے اچھے ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کبر نہیں، کبر یہ ہے بطر الحق و غمط الناس، بطر الحق و غمط الناس، کہ حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ جس کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھیں اس کو ذلیل سمجھنے والا متکبر ہے۔ میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان جسم کا نام نہیں بلکہ روح کا نام ہے۔ مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے اندر جو کچھ تھا وہ انسان تھا۔ اسلام اس انسان کو مہذب بنانا چاہتا ہے۔ روزانہ ہمارے سامنے کئی جنازے نکلتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی نہیں سمجھتے کہ مکان کی صفائی ضروری نہیں، مکین کی صفائی ضروری ہے۔ مکین صاف ہونا چاہیے، یعنی جسم غبار آلود، کپڑے پھٹے پرانے ہوں تو کوئی پرواہ نہیں، مگر روح مہذب ہونی چاہیے۔ انسان کی اس غفلت شیاری کی شکایت اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے آخر میں فرماتے ہیں، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ آسمان اور زمین میں کئی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزر جاتے ہیں اور ان سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں جو میں نے رکھی ہیں ان کا رنگ تب چڑھتا ہے اگر شیخ کامل اور طالب صادق ہو۔ ہر شخص اپنے محبوب کی عزت کرتا ہے اور اسی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم مقشی ایومی و یسم، تیری محبت کسی شے کے ساتھ وہ اندھا بھی کر دیتی ہے اور بہرا بھی کر دیتی ہے۔ میں جب کبھی حضرت مولانا عزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جاتا، ہم دونوں باہر چلے جاتے اور گھنٹوں اپنے شیخ حضرت نوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں کرتے رہتے۔ محبت کی بنا پر رنگ چڑھتا ہے۔ پھر حالت یہ ہوتی ہے جو سندھی کے ایک شعر میں کسی نے بیان کی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے پھر نہ سانپ نہ بھیڑ کے کانٹے کا اثر ہوتا ہے،
جب انسان مر جاتا ہے پھر نہ سانپ نہ بھیڑ کے کاٹے کا اثر ہوتا ہے۔ اگر انسان کی ہستی فنا ہو جائے تو پھر کوئی برا بھلا بھی کہے کہ یہ اس سے نہیں لڑتا ہوں، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ آخر میں نے کچھ کیا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلوا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ذمہ داری نبھانے کی اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔